پہلے اسی چیز کا جواب لے لیں، پھر میں نے اور بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانی ہیں. ڈی کلاسیفائی کرنا، کیا یہ کافی ہوگا آپ سے عثمان ڈار؟ بس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام سے پشاور کے عظیم لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. جو کل تاریخی قوم باہر نکلی، خیبر پختونخوا کے لوگ نکلے، میں وہاں موجود تھا، تو میں دل سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ڈاکٹر مصدق ملک سے مجھے گلہ ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گورنمنٹ بنی ہے، کچھ چاکلیٹس لے کے آئیں گے کھلانے کے لیے. امپورٹڈ گورنمنٹ ہے نا، مٹھائی تو لوکل چلنی نہیں ہے. آپ نے مجھے پشاور بلایا نہیں، میں نہیں تو پشاور خود آ جاتا. آپ نے مجھے دعوت نہیں دی، لیکن آپ سوال پہ آ جائیں. کل کراچی چلتے ہیں کٹھے، کراچی چلتے ہیں. چلیں. قوم سن رہی ہے؟ نہیں، میں وعدہ نہیں کر رہا. آپ قوم ندیم ملک کو وہاں اسٹیج پہ لے کے جانا میرا کام ہے. چلتے ہیں پھر. پکی اچھا، اس پہ آ جائیں. اس پہ میں جی ڈی جی ایس پی آر صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے میرے لیڈر، میرے کپتان کے موقف کی تائید کر دیا. کیسے؟ پہلے تو یہ کہتے تھے جی مراسلہ ہی نہیں ہے، لیٹر ہی نہیں ہے. ایک تو وہ تصدیق انہوں نے کر دی کہ مراسلہ تھا، ڈاکومنٹ تھا، فورن انٹرفیرنس تھی. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں نا ملک صاحب. آپ نے پروگرام میں انٹرو میں فورن فنڈنگ کی بات کی ہے پاکستانیوں. ابھی فورن فنڈنگ کرواتا ہوں. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، فورن فنڈنگ اس ملک میں چل رہا ہے. فورن انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ ڈی کلاسیفائڈ کر دے میٹنگ منٹس جو ہیں. آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے، قابل قبول ہے؟ میں سما چینل سے پاکستانیوں، ندیم ملک کے پروگرام سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ پورا مراسلہ ڈی کلاسیفائڈ کریں نا. جو اصل جڑ ہے آپ اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر کے قوم کے سامنے رکھ دیں، تاکہ قوم پڑھ سکے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر بار بار لکھا ہوا ہے عمران خان کو ہٹاؤ، عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ نتائج بھگتنا ہوں گے. اگر ہٹا دیتے ہو اور ہماری امریکن امپوزڈ گورنمنٹ، امپورٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیں. آپ بتائیں لیٹر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا. مجھے تو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. میں تو جرنلسٹ ہوں، میں تو پڑھنا چاہوں گا. لیکن مل صاحب لیٹر بھی ہونا چاہیے. میں تو پڑھنا چاہوں گا. نہیں اب ہاں تو آپ کہیں نا پوری قوم دیکھے. مجھے تو ایکسیس ملنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے پتا میرا لیڈر سچ ہے، لیکن میں ایک بات مجھے پتا میرا لیڈر اس قوم کے ساتھ ایک لوگوں کو سچائی پتہ چلنی چاہیے. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق اس کے اندر یہ جتنا بھی اونچی بول لیں، جتنا بھی اونچا شور کریں، اس کے اندر رجیم چینج کا تذکرہ نہیں ہے. فورن کانسپریسی کا تذکرہ اس کے اندر نہیں ہے. یہ ایک وہ چیز ہے جو جھوٹ کے اوپر مبنا ہوا ایک من گھڑت بیانی ہے جس کو یہ بیچ رہے ہیں. اور میں اس کا جواب لے لوں، پھر میں آپ کو دوسرا حصہ بھی سناتا ہوں. لیکن آج میں شکر گزار ہوں، آپ نے کہا کہ لیٹر بھی کر دیں ڈی کلاسیفائی. میں تو پہلے دن سے چاہتا ہوں کہ مجھے تو کم از کم ہم جرنلسٹوں کو تو پڑھنے کا جو بھی اس ملک کے بڑے مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ اسد مجید کا پاکستان ہے، اسد مجید کا یہ پاکستانی دوسرے بڑے کا ایک سائفر نوٹ تھا جو ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے لکھا تھا، جس کو تحریک انصاف نے کہا غیر ملکی دھمکی کے ثبوت آ گئے ہیں ہمارے پاس. یہ جھوٹا بیانیہ تھا.